آدمی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ہمارے شیخ تھے، ان کو محمد صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. ان کو ایک کہنے والے نے کہا 24 گھنٹے غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ کی پکار، تو نہیں اپنی بیوی سے کہتا روٹی لے کے آؤں، یہ شرک نہیں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہنے لگا اللہ کی قسم جب تک میری بیوی زندہ رہی اور میرے سامنے رہی میں اس سے کہتا رہا بی بی کرما والی جا روٹی لے آ. جب وہ مر کے قبر میں دفن ہو گئی، میں کبھی بھی قبرستان جا کے اس کی قبر پہ کھڑا ہو کر میں نے یہ نہیں کہا پراٹھا پکا دے پھر چٹ بات آ کے بیٹھ جائے. میں کہوں کوئی زندہ ہو، حاضر ہو، موجود ہو، اسباب ہو، مدد کر سکتا ہے، لیکن بغیر اسباب کے غار کے اندر تین بند ہیں، پتھر آگے آ گیا ہے، اب کوئی اور مدد کشتی بھور میں پھنس گئی ہے، نہ علی پار لگا سکتا ہے نہ بلی پار لگا سکتا ہے. ان کشتیوں کو پار لگانے والا کون؟ اللہ عز و جل. کسی زندہ اور حاضر سے مدد مانگی جا سکتی ہے، لیکن غیر اسباب کے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ. آپ سے پیارا کوئی پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے، ہوگا؟ کسی نے کہا تھا جس نے حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی. جواب دینے والے نے کہا تھا جس نے محمد کو دیکھا بدر و احد میں گردنیں کٹوا بیٹھی. نبی سے پیارا نہ پیدا ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. سردار اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورت جن ہے 29واں پارہ ہے. قرآن اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، سنیے. قل، اے نبی کہہ دو. اب نبی کے بعد کوئی اور رہ گیا پیچھے؟ کوئی ولی، کوئی شیخ، کوئی شاہ جی، کوئی رہ گیا؟ اولیاء بنتے ہی تب ہیں جب محمد کی غلامی کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی کے طریقے پہ کوئی نہیں چلتا، وہ جتنے مرضی جھنڈے لگا لے وہ ولی بن سکتا؟ اللہ سے، اللہ کا کلام رسول اللہ سے اعلان کروا رہے. سنیے. قل، اے نبی کہہ دو انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. میں بھی جب پکارتا ہوں ایک اللہ سے پکارتا ہوں، میں بھی جب مانگتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بناتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. پہلے تو میں نے اپنی بات بتائی نا کہ جب مانگتا ہوں کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ سے. اور دوسری بات، اے نبی اعلان کرو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک. تیسرا جملہ سنیے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجیے. قل لا املک لنفسی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک، مطلب جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. سورۃ اعراف ہے. گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کا غلاف کھولیے، ریشمی غلافوں سے قرآن کو نکالیے. تبرک اور برکت کے لیے کمرے میں نہ سجائیے. دن میں زیادہ نہیں تو 15 منٹ اس قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیے. جس قرآن کی بنیاد پہ جنت اور جہنم بٹنی ہے، اس قرآن کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں اس کو آدھا گھنٹہ پڑھ لیا جائے اور طوطے کی طرح رٹا نہ مارا جائے. ترجمے اور تفسیر سے پڑھ کے سمجھا جائے قرآن کہتا کیا ہے. بیڑا کرک ہو ان مولویوں کا جنہوں نے کہا 16 علوم نہیں آئیں گے تو قرآن نہیں سیکھ سکتے. مالک کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے. سنیے. اے نبی کہو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک. ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں عالم الغیب ہوتا لاستكثرت من الخیر، بھلائیے ساری اکٹھی کر لیتا. وما مسنی السوء، مجھے کوئی برائی نہ پہنچی. تاریخ کے اندر میرے اوپر بدلاؤ ہوا. اگر میں عالم الغیب ہوتا میں تو یہ سمجھا تھا مکے والے نہیں مان رہے، ہو سکتا ہے طائف والے مان جائے. میں تو ان کے بات کیا تھا، مجھے پتا ہوتا وہ پتھر ماریں گے، میں نہ چاہتا. اور میں میرے
شہید ہوئے کہنے کی جس بارے حال سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، نبی فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو کبھی عائشہ کی خالی سواری چلتی؟ نبی کو تو پہلے بولتا جاتا کہ میری بیگم اس میں، میری بیوی اس میں، میری زوجہ محترمہ اس میں نہیں ہے. لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ساری برائیاں اکٹھی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. نہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک، نہ اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک، نہ علم غیب کا دعوے دار، نہ علم غیب کا مالک. اب میں ہوں کیا؟ وہ بھی قرآن بیان کرواتا ہے ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کو جو یقین کرتے ہیں. اس مضمون کی آیات بہت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارتے تھے، کسی سے فریاد نہ کرتے تھے. دشمن کا مجھ سے مقابلہ ہوتا تب بھی اللہ کے نبی کس کو پکارتے؟ بدر کا میدان 313 مقابلہ آزاد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے، اللہ سے مانگتے اور کہتے ہیں اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج پورا کر دے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا وہ ضرور پورا ہوگا. سر اٹھائیے. جب اللہ کے نبی نے اس بات میں اللہ سے مانگا، سر کو سجدے میں رکھا، دعائیں کی، روئے اور آہواری کی، آنسو بہائے تو قرآن کرایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی، فریاد کی تو اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا. مانگنے والا کون؟ کائنات ایک طرف، امام کائنات ایک طرف مل کے کوئی امام کائنات کے برابر، لیکن کس سے مانگ رہے ہیں؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ تم نے مجھ سے مانگا، فریاد کی، میں نے تمہاری فریاد کو قبول کرتے کرتے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. اور یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے دلوں کے لیے تسلی ہے. مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد کس کے پاس ہے؟ مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دوسرے مقام پہ قرآن پھر یاد کرواتا ہے کہ اللہ نے بدر کے مقام پہ تمہاری مدد کی اور تمہاری حالت کیا تھی؟ انتم اذلہ. کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام، مہاجر و انصار، قریشی، ابتدائے زمانہ میں اسلام لانے والے، اور مالک ان سب کو کہہ رہا ہے، اولیاء کے سرفراز نہیں اس کہہ رہے انتم اذلہ، تم سارے کمزور تھے، تم کمزور تھے. مدد کس نے کی؟ اللہ عز و جل نے مدد کی. اب تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر کرو. اس آیت میں اللہ پاک نے یہ وعدہ کر دی کہ بدر کے دن اللہ ہی مددگار تھا. تو لہذا جب بھی سوال کیا جائے، جب بھی مانگا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے گا تو یہ بدترین شرک ہے، یہ بدترین جہالت ہے. اور جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کی توبہ کریں. واجب ہے ان پر، غیر اللہ کو پکارنے والے، غیر اللہ سے مانگنے والے، وہ اللہ عز و جل کی طرف سچی توبہ کریں. کیونکہ اگر اسی حالت کے اندر انسان کی موت آ گئی تو یہ موت ایمان کی موت، یہ موت بربادی ہے. اور مالک عز و جل کا اعلان ہے، توبہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا. مالک فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے مل کر اللہ کی طرف توبہ کریں. گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنا.
اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے۔ اللہ نے توفیق دی تو سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے اس مضمون کو اگلے درس میں پورا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ گزارش ہے کہ ہم سنتے ہیں قیامت کا دن بہت سخت ہوگا اور مومنین عرش کے سائے میں ہوں گے۔ دوسری طرف ہم سنتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ نبی بھی یا نفسی نفسی کہیں گے۔ تو اس بارے میں وضاحت کریں۔ جی، قیامت کا دن شدید ترین دن ہے۔ قیامت کا دن شدید ترین دن ہے۔ انسان سورج کے نیچے ہوگا، سورج کے میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی یہ حدیث کہتا ہے میل کا مطلب میں نہیں جانتا، کیونکہ عربی میں میل دو چیزوں کو کہا جاتا ہے، ایک تو سفر والا مسافر والا میل، اور جس سرائی سے آنکھ میں سرما ڈالتے ہیں اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسے ویسے وہ پسینوں میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کوئی اسی کے اندر غرق ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کرے۔ تو اس کی شدت یہی ہوگی کہ سارے انبیاء کی زبان پر اپنی ذات کا سوال ہوگا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے حدیث میں فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ جو دل میں آتا ہے مانگو۔ ہر نبی نے مانگ لی، ہر نبی نے مانگ لی۔ میں نے اس دعا کو روک لیا، میں نے اس دعا کو روک لیا کہ قیامت کے دن اللہ سے اسی دعا کو کہہ کر اللہ تم نے کہا تھا نا مان کیا مانتا ہے، ایک کا اختیار تھا اپنی امت کے گناہوں کا سوال کروں، اپنی امت کے لیے اللہ سے معافی کا سوال کروں گا، ان کے گناہ بخشوانے کے لیے سوال کروں گا، ان کی سفارش اور شفاعت کروں گا۔ سائل پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت کن کو ملے گی؟ جواب پہ غور کرنا۔ اللہ کے نبی کی سفارش، شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ اللہ ہم سب کو پیارے حبیب کی سفارش کا حقدار بنا، ہمیں ہمارے نبی کی سفارش کا حقدار بنا، ہمیں ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں اللہ کے نبی کون خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت کی؟ کہا ہر وہ مسلمان جو اس حال میں مرا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اللہ کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا۔ ہر مسلمان کو وہ گناہگار تو ہوگا لیکن اس کے گناہوں میں شرک والا گناہ نہیں ہوگا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کیا نفلی نماز کے سجدوں میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، فرض نماز کے سجدے میں کیا دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن دعا ہونی عربی زبان میں چاہیے۔ مصنون جو احادیث میں دعائیں ہیں ان کو یاد کیجیے اور وہ مانگنی چاہیے۔ میرا سوال ہے کہ پوری دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جہاں شرک و بدعت بہت کم ہو رہا ہے؟ جہاں آپ بیٹھے ہو اللہ عز و جل کی توفیق سے یہاں شرک کا نام، کوڑے شاہ کی دربار ہے وہ یہاں پہ لاہور میں تو ہے میرا خیال ہے، میں خود دیکھ کر آیا۔ احمدآباد میں کھوتے شاہ کا بھی ہے، کہیں توتے شاہ کا بھی ہوتا ہے، آج کل ڈبل شاہ کا ہے۔ بڑا اخبار یہ نہیں بڑا ڈبل شاہ کا، وہ 40 لاکھ دے کر 80 لاکھ کر دیتا نہیں بولا، اخبار بڑے بڑے ہیں، بولا اردو نے اس کو، اس کا نام ہی ڈبل شاہ، جو دے دو دو کروا لو، ایک بیگم دے دو دو بیگمیں لے لو، ہر چیز کو ڈبل کر دیتا۔ ہمارے ہاں ایسی بدکاری کی رسم چلی ہے، صرف شاہ کا ٹچ سمجھتے ہو نا پنجابی والا، شاہ کا ٹچ ساتھ ہونا چاہیے کہ پیچھے جو مرضی لا کے
گھوڑے شاہ، ڈبل شاہ، تیتر شاہ، بٹیرے شاہ، کانا والی سرکار شاہ، چوپ شاہ، پیپر شاہ،